بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کو ہماری آج کی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس پوڈ کاسٹ میں جو گیسٹ ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت سفیر حضور ذیل امت کے جگر گوشہ حضرت صاحب زادہ والا شان علامہ حافظ ہارون الرشید بخاری شاہ صاحب۔ سب سے پہلے شاہ صاحب تو آپ کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری اس پوڈ کاسٹ کو چار چاند لگائے۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں، چونکہ دارالمحمدیہ گوسیہ بوکن شریف ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، تو اس کے متعلق آغاز فرمائے کہ الحمدللہ اس کی کامیابی دن بدن بڑھ رہی ہے، تو اس قدر کامیابی کا راز کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ بوکن شریف کا یہ ادارہ تقریباً 48 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، میدان عمل میں اپنی خدمات کا لوہا منوا رہا ہے، اور اس کی کامیابی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اخلاص۔ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی ہمیں یہی سکھایا، اور ہم بھی سارے بھائی انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل بھی اس اخلاص کو آگے لے کے چلے گی، اور نیت کا صاف ہونا یقیناً ایک کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت کا دار و مدار ہے۔ اور ویسے بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سادات کرام کو چاہیے کہ یہ کام کریں، اور اگر یہ کریں گے، اگر ویسے کوئی انسان کا تو اسے بھی اللہ پاک ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن اگر کوئی سید کرے گا تو زیادہ اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ سادات کا یہ وراثت یہ ہے کہ دین کی خدمت کریں، اور اللہ پاک اس کے وجہ سے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اسی ایک نیت کی وجہ سے الحمدللہ دن بدن اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی۔ اور اس سے بعد سے آگاہ فرمائیں کہ اس درسگاہ کا افتتاح کب ہوا تھا اور کس ہستی سے کہ بدست ہوا تھا؟ یہ تقریباً 1976 میں ہوا تھا، اور حضور سید ذیل امت نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا تھا۔ میری دادی جان کا چلیسمہ تھا، اور حضور سید ذیل امت تشریف لائے تھے، تو قبلہ والد گرامی نے ان کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کروایا تھا۔ تو اسی طرح پھر حضور ذیل امت کے بتائے ہوئے سلیبس کے مطابق ہم نے، اور ان کی دی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق قبلہ پیر صاحب نے عمل بھی کیا، اور دوستو احباب کو دعوت بھی دی اور محنت بھی کی، تو الحمدللہ اللہ پاک نے یہ کامیابیاں عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ آپ کافی پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں، محافل میں اور دیگر تقریبات میں بھی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو گفتگو ہے بہت سننے کے قابل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے گفتگو کے لحاظ سے آپ کے آئیڈیل کون ہے، اور اس لحاظ سے آپ واعظین کو اور علماء کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں نے جب تقریر کرنا شروع کی تھی تو مجھے ایک خلا نظر آتا تھا، آج بھی وہ بہت زیادہ ہمارے لیے المیہ ہے، کہ ہمارے اہل سنت کے خطیب حضرات جو ہیں نا وہ قرآن مجید کو بہت کم پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ سب سے زیادہ اس پہ محنت کی جائے، کیونکہ ہماری محفل کے اندر ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو اپنے ساتھ ملانا بھی ہے کسی بھی فرقے کے، تو اس انسان کو ہم نے قرآن مجید سے کوئی دلیل دے کے اسے بلانا ہے۔ اور میں نے شروع سے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، بتا دیا ہے۔ پھر یہ ہماری تھوڑی سی نالائکی سمجھ لیں سب کی کہ ہم نے اس پہ کوشش نہیں کی، اور میں نے کوشش کی کہ یار اس پہ تھوڑی سی محنت کی جائے، اور جیسے جیسے قرآن مجید کو پڑھتے گئے ہیں تو اللہ پاک نے مزید کامیابیاں بھی عطا فرمائی۔ آئیڈیل شخصیت کی بات رہ گئی تو سنتا تو جو صحیح بات ہے میں سب کو ہوں، سب سے مراد یہ ہے کہ میں تمام فرقے کے تمام لوگوں کو سنتا ہوں، لیکن جنہیں میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت ہیں، جنہیں میں بہت زیادہ پسند بھی کرتا ہوں اور انہیں سنتا بھی ہوں، اور ان کی گفتگو سے بہت کچھ حاصل بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح تحریر کے حوالے سے آج تو میں نے سیدی حضور ذیل امت کی تحریر سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس کے مطابق آگے چیز کو لے کے چلتا ہوں۔ اور نمایاں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کوئی خوبی تو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیں جب بھی دین بیان کرنا چاہیے بیلنس دین بیان کرنا چاہیے، فرقہ واریت سے پاک خوبصورت دین بیان کریں جو ہے دین۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اتنے لوگوں کو اگر کلمہ پڑھایا تھا محض 23 سال کے عرصے میں، تو وہ اخلاص اور خوبصورت گفتگو کی وجہ سے تھا۔ ماشاءاللہ محافل اور پروگرامز کا ذکر ہوا ہے، اور اگر یہاں پر پیام محبت کا ذکر نہ کرے تو شاید ہماری بات ادھوری رہ جائے، تو اس بات سے آگاہ فرمائے کہ پیام محبت کا سلسلہ
کب شروع ہوا اور یہ سب سے پہلے کس کی رائے تھی کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے؟ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے بوکن شریف سے شروع ہوئے، اور میرے بڑے بھائی بیرسٹر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کا یہ مشورہ تھا، QTV کے جو ہمارے آنر ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ الحمدللہ آپ سارے بھائی ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس آواز کو بلند کیا جائے اور اس طرح اس چیز کو بیان کیا جائے۔ تو ان کے آپس میں مشورہ ہوا، پھر سارے ہم بیٹھے، تو پھر الحمدللہ اسے شروع کیا۔ دن بدن دنیا کے کونے کونے میں اس آواز کو پہنچا رہے ہیں۔ تو میری دادی جان کا یہ خواب تھا، اور میرے والد گرامی کو انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ یہ بوکن سرزمین کا نام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو ہم بھی سوچتے تھے وہ پوری دنیا میں کیسے پھیلے گا، تو وہ یہ QTV کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ پوری دنیا میں، پورے ملکوں میں اور پوری دنیا کونے کونے میں سے سنا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ دن بدن اس میں بھی کامیابی ملی۔ بوکن شریف درسگاہ کے عقب میں ایک بلند و بالا عمارت دیکھنے کو ملتی ہے، ابھی نئی تعمیر ہوئی ہے، تو اس کے متعلق آپ فرمائیں وہ کس کے لیے عمارت ہے، یا اس کی جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ اس میں کب شروع ہوگا؟ ہمارے پاس ہماری جو بہنیں پڑھتی ہیں گرلز کالج میں، وہ اب ہمارے پاس جگہ کم ہے، تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے، تو ہم نے اسے شروع کیا۔ الحمدللہ اب فنشنگ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور قبلہ والد گرامی کا وہ خواب بھی تھا، اور ہماری یہ رائے بھی تھی، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ یونیورسٹی کو ہم لے کے چلیں اور اسے یونیورسٹی کا ایک بہترین کیمپس بنائیں، جس کا ہم نے آغاز کیا۔ کیونکہ دین جو ہے وہ حکم بھی دیتا ہے کہ تعلیم حاصل کریں، لیکن سیپریٹ تعلیم ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی۔ اور یقیناً جب خواتین کی بات آئے گی تو سر فہرست نام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا آئے گا، تو انہی کی نام کی نسبت کے ساتھ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور اللہ پاک اس میں بھی کامیابی عطا فرما رہا ہے، اب بالکل کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ تو وہ ادارہ ہم نے اپنی پوری دنیا میں رہنے والی جو بہنیں ہیں، جو گرلز ہیں، ان کے لیے شروع کیا ہے، تاکہ وہ آئیں، ہم انہیں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں، اور انہیں بتائیں کہ آپ کے آئیڈیل آج کی کوئی شخصیت نہیں بلکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہے۔ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر پچھلے کافی عرصہ سے قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی، ان کے ساتھ کافی تصاویر، ویڈیوز، پروگرام اور دیگر محافل تقریبات میں بھی آپ کو ان کے ساتھ دیکھا گیا ہے، تو اس قدر دیکھنا تو ایک دوستی کی علامت لگتی ہے، تو اس قدر دوستی کا رشتہ کب شروع ہوا، یہ اس کے متعلق تھوڑا آگاہ فرمائیں۔ رشتہ تو عرصہ تو بہت تھوڑا ہوا ہے، لیکن محبت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اصل میں میرے ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ حفظ میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم نے میری اور ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو چند باتیں میرے دل میں تھی، میں نے کی، چند ان کے دل میں تھے، انہوں نے کی، پھر یہ دوستی کا اور محبت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کا ویژن یا ان کا مقصد یا ان کی زندگی جس چیز پہ وہ لگا رہے ہیں، ہمارا بھی سب کا وہی مقصد ہے۔ تھوڑی دوریاں تھیں، وہ ختم ہوئی، چیزیں ختم ہوئی، الحمدللہ پھر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسے سمجھے کہ اب لگتا نہیں ہے کہ یہ 4 5 6 ماہ پہلے کی باتیں ہیں، یہ ایسے لگتا ہے جیسے کئی سالوں پہلے کی باتیں ہیں، اور جیسے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے حفظ میں اکٹھے پڑھتے تھے، اسی طرح ہمارا آپس میں الحمدللہ معاملہ بنتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہوں گا، عزت دار بندہ جب کسی دوسرے کو عزت دیتا ہے نا، میرے جیسے انسان کو دنیا میں کوئی چیز نہیں چاہیے سوائے عزت کے، تو جب عزت دار انسان، انہوں نے مجھے عزت دی، میں نے انہیں دی، تو پھر آپس میں یہ محبتیں آگے بڑھتی گئیں، اور ان کا مقصد اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اور ہماری بھی غلامی اور باقی بھی ساری دنیا کی غلامی تو صرف ایک نام پہ ہے۔ تو جب ویژن ایک ہو، فاصلے ختم ہو جائیں، تو پھر یقیناً اسی طرح دوستی اور محبتیں آگے بڑھتی ہیں۔ جی بوکن شریف کا خاص ذکر ہو رہا ہے، تو ایک سوال میرے ذہن میں اگر یہ نہ کروں تو شاید بات مکمل نہ ہو۔ وہ سوال یہ ہے کہ بوکن شریف کے جو صاحبزادگان ہیں وہ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ تجارت کیوں کرتے تھے، حضرت عثمان سے پوچھنا چاہیے وہ کیوں تجارت کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھنا چاہیے وہ تجارت کیوں کرتے تھے۔ وہ جیسے آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ آج کے واعظین کو کیا کرنا چاہیے، تو میں اس لیے اس جملے کو روکا ہوا تھا، اب بتانا چاہتا ہوں۔ واعظین کو یہ کرنا چاہیے، جب واعظین ہمارے تاجر بن کے واعظ کریں گے نا، پھر انہیں مسئلہ نہیں بنے گا۔ جب ہم ایسے کر کے واعظ کریں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلے بنتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے نام پہ سب سے زیادہ مال دیا ہے، تو مال تب دیا ہے جب پاس تھا، اور پاس کب آیا؟ جب تجارت کی ہے۔ اور ویسے بھی یہ احادیث موجود ہے
کہ انسان کا رزق جو ہے وہ نوکری میں 1% ہے اور کاروبار میں اللہ رب العزت نے 9% یعنی 90% رزق رکھا ہوا ہے. تو ہم نے بھی یہ کوشش کی. باقی ذات تک اگر ہم نے کاروبار کرنا ہوتا تو وہ ہمیں ضرورت نہیں تھی, اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ہماری ایک نسل پہلے نے غلہ ختم کیا ہے, ہماری ایک نسل پہلے نے لوگوں کے پاس جا کے مانگنا ختم کیا ہے کہ یار نہیں, یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ عزت دار لوگ ہیں, انہوں نے تمہیں سمجھانا ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ تمہاری روٹی پہ جمعرات پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کیا کہ ہم اس ایک قدم کو آگے بڑھائیں اور انہیں بتائیں کہ آج جو ہے دین ہمارے رستے نہیں روکتا, ہم خود رک جائیں تو الگ بات ہے. تو تجارت کرنے کا بیسک مقصد بھی یہ ہے کہ ہم دین کا یہ پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ دین اصل جو ہے وہ کام وہی کر سکتا ہے جو تاجر ہوگا, جسے اپنی جیب کا مسئلہ نہیں ہے, اپنے دل کا مسئلہ نہیں ہے, یا آج کے دور میں سے اکاؤنٹ کا مسئلہ نہیں, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ایک انسان کو پتا ہو کہ میں نے 20,000 ریال لے کے تقریر کرنی ہے تو وہ سننے والوں کے مطابق تقریر کرے گا. تو بس اس لیے ہم نے اس تجارت کے مرحلے کو شروع کیا. حالانکہ صاحبزادگان کا اور پیر صاحبان کا ان کاموں کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے دور دور کے ساتھ, لیکن ہم نے کوشش کی ہے, اللہ پاک اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. جی محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے, تو اس حوالے سے اہل بیت کے حوالے سے یا امام علی مقام کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. دیکھیں محرم الحرام کی جہاں تک بات رہی, پورا سال ہی اہل بیت کی محبت میں ہمیں گزارنا چاہیے, لیکن یہ بالخصوص ایام جو ہیں ان کے تذکرے کے بغیر تو ہمارے مکمل ہو ہی نہیں سکتے. ان لوگوں کی وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے اس تسلسل سے آج دین ہمارے تک پہنچا ہے. کربلا کے شاہ سوار کا تذکرہ ہو یا باقی جتنے بھی آپ کے عقیدت مند کہہ لیں, ان کے صحابہ کہہ لیں یا آپ کے اہل بیت کہہ لیں, ان سب لوگوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے. ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے, کسی فرقے کے لیے قربانی نہیں دی. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک فرقے کی وجہ سے اتنی بڑی شخصیت کو بانٹ دیتے ہیں, کہتے نہیں وہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دیں, درس دیں, انہیں سکھائیں, انہیں بتائیں کہ امام علی مقام نے قربانی کس کے نام پہ دی ہے. قربانی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ دی ہے, وہ کسی فرقے کے نہیں ہے, وہ ہم سب کے ہیں. جیسے وہ لازم ہیں تو حسین کی قربانی بھی ہمارے لازم ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں, اور جب تک ان کا نہیں بتائیں گے, دیکھیں حق و باطل میں تب تک فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک حضرت حسین کا نام نہیں آئے گا. تو اگر آج ہم حق پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً اپنے بچوں کو حضرت حسین کی سیرت ضرور پڑھ کے بتانا پڑے گی. جی 18, 19, 20 محرم الحرام کو بیرا شریف میں حضور ضیاء الامت کا عرس منعقد ہوتا ہے, تو اس حوالے سے عوام کو تھوڑا آگاہ فرما دیں. حضور سیدی ضیاء الامت کے حوالے سے پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں ان کی جو سیرت ہے وہ ساری دنیا اس کو جانتی بھی ہے. تو ہمیں جانا چاہیے اس جگہ پہ, اس کوچے گلیوں میں کہ جہاں بیٹھ کے انہوں نے دین کے اتنا کام کیا ہے. اور آپ غور کریں تو بھیرا کو بے راہ کہا جاتا ہے, جس کو رستہ ہی نہیں تھا لگتا, بے راہ شہر ہے. لیکن آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ الحمدللہ فاضلین جو ہیں وہ بیرا شریف کے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ اخلاص, جو میں نے پہلے بات کی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ اس 19-20 محرم کے عرس مبارک میں ہم سب شرکت کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر بھی جب عرس مبارک ہوتا ہے, جو مجھے چیز پسند ہے, یہ نہیں کہ میرا وہ پیر خانہ ہے تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں, وہاں بھی آپ کو جا کے یہ نہیں لگے گا کہ وہ ہمیں ٹانٹ کر رہے ہیں یا وہ کسی ایک فرقے کو بارے میں باتیں کر رہے ہیں. وہ حقیقی معنی میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والا جو دین ہے, تفرقوں کو ختم کرے, حقیقی جو دین ہے وہ ہمارے تک پہنچاتے ہیں. اور میں پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آپ اس عرس مبارک میں ضرور شرکت کریں. جو ابہام ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور یقیناً جو ہے وہ عقیدت کا سلسلہ مزید بڑھتا جائے. ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی, اللہ کریم آپ کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے. تو محترم سامعین و ناظرین, ہماری آج کی یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچی. اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.